سائفر کیس میں عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی کی بریت کا جو تحریری فیصلہ ہے وہ جاری ہو گیا ہے. کہا گیا کہ اس الزام کو ثابت ہی نہیں کیا جا سکا، حالانکہ کروڑوں اربوں روپیہ لگا دیا پروسیکیوشن پہ خان صاحب کو گنہگار ثابت کرنے کے لیے، خان صاحب کو سزا دلوانے کے لیے. یہ وہ سائفر کیس ہے، یہ وہ کیس ہے جو پہلا کیس بنا تھا خان صاحب پہ، اور جو اردلی حکومت ہے اس کی طرف سے بھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان پر آرٹیکل 6 لگا کر پھانسی کی سزا دیں گے یا پھر انہیں عمر قید کی سزا دیں گے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سائفر پر عمل درآمد کرنے والے غداروں پر آرٹیکل 6 لگنے چاہیے. میرا آج بھی یہی کہنا ہے کہ جتنے لوگ سائفر میں ملوث تھے، جنہوں نے سازش کی، ان پر آرٹیکل 6 لگایا جانا چاہیے. اور اب تو بہت ساری اور جرائم ان کے شامل ہو چکے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ بے گناہ، خان صاحب بے گناہ، اللہ الحق ہے انشاءاللہ. لیکن دوسری طرف اگر ہم جائیں، دوسرا کیس القادر ٹرسٹ کیس، جس میں یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان 190 ملین پاؤنڈ ہڑپ کر گیا، عمران خان 190 ملین پاؤنڈ کھا گیا کرپشن کر کے. اپنے کہاں کیا اس نے، کہاں لے کے گیا وہ پیسہ دینا، ایسے کہا جاتا تھا. خان صاحب تو بار بار بتاتے رہے کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے 190 ملین پاؤنڈ، وہ پاکستان کا پیسہ ہے، وہ پیسہ ملک ریاض کا بھی نہیں ہے. ملک ریاض نے وہ خرچانے کے طور پہ دیا تھا، کیونکہ منی لانڈرنگ کے ذریعے جو پیسہ پاکستان سے باہر لے جایا گیا تھا نواز شریف کے بیٹے کے تھرو، یہ وہ پیسہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں تھا، جو کہ اب جس پر ان سب کی نظر تھی، ان اردلیوں کی نظر تھی کہ کیسے اس 190 ملین پاؤنڈ کو جلدی جلدی ہڑپ کریں. اب وہ پیسہ حکومت کے پاس، اردلی حکومت کے پاس، شوباز کے پاس آ جاتا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس پیسے کو ہم تعلیم پر خرچ کریں گے. تعلیم پر نہیں، اپنے اکاؤنٹس پر ہوگی. حرام لگ گیا نا منہ کو، آپ کا پیٹ نہیں نا بھر رہا، سب مل کر کھائیں گے. لٹیرے، گنگا بہہ رہی ہے، ہاتھ دھو. جس نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے، پاکستان کا پیسہ لوٹ کے ہم لوگوں نے تو نکل جانا ہے. عوام جائے باڑ میں. بغیر تو بے شرمو، یزیدو، فرونو، جھوٹو. یہ تو بتاؤ خان صاحب پہ کیس کس چیز کا کیا ہے؟ خان صاحب کس چکر میں، بشرا بی بی کس چکر میں جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ 190 ملین پاؤنڈ تو تم لوگ کے پاس ہے. القادر یونیورسٹی پہ قبضہ بھی تم لوگوں نے کر لیا. ٹھیک ہے، اصل میں تو اپنی پراپرٹیز بنانی تھی، اپنا مال بنانا تھا. تو خان صاحب کس چکر میں جیل میں بے گناہ بیٹھے ہوئے، اور اس کا ہرجانہ کون بھرے گا؟ خان صاحب کی بے گناہ قید کا ہرجانہ ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ خان صاحب جو ہے وہ بے گناہ جیل میں رہیں، خان صاحب جیل میں رہیں، خان صاحب کی وائف جیل میں رہیں، انہیں اذیتیں دی جائیں، اور خان صاحب جبکہ پتہ بھی ہے، سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب بے گناہ ہے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ جتنے بھی خان صاحب پہ بوگس کیسز بنے یہ ختم ہوں گے، کیونکہ یہ کیس اتھینٹک ہے ہی نہیں، یہ بوگس کیسز ہیں. خان صاحب بے گناہ ہیں. لیکن ان سزاؤں کا ہرجانہ کون ادا کرے گا؟ ان سزاؤں کا ازالہ کون کرے گا؟ قانون میں کوئی تو شک ایسی ہوتی ہوگی نا کہ جھوٹے کیسز بنانے والوں پر بھی کیسز ہوں، انہیں اس چیز کا ازالہ کرنا پڑے، انہیں ہرجانہ ادا کرنا پڑے، وہ پھر جو خان صاحب طے کریں. ایسی شک تو پاکستان میں بھی ہونی چاہیے، لیکن افسوس کے ساتھ پاکستان میں قانون ہے ہی کہاں پہ.